سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں، روز پڑھتے ہیں، اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، دوسری عرض یہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں مولا ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، ہمیں صحابہ کے راستے پر چلا، ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلا۔ جب ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مولا ہمیں غوث اعظم کے راستے پر چلا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مولا ہمیں داتا علی حجویری کے راستے پر چلا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مولا ہمیں خواجہ غریب نواز کے راستے پر چلا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مولا ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تو نے غضب فرمایا، اور نہ ہی ولا الضالین ان کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ نہ غضب یافتہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا۔ ہمیں چلانا تو خواجہ غریب نواز کے راستے پر چلانا، یہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مغضوب علیہم سے مراد کون گئے اور ضالین سے مراد کون گئے؟ مفسرین نے لکھا مغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا معنی ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا، تو غضب یافتہ لوگوں سے مراد یہودی گئے، اور ضالین گمراہ لوگوں سے مراد عیسائی گئے۔ تو ہم نماز میں یوں ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا، نماز سے باہر جا کے کہہ رہا ہے کرسمس مبارک بھائی، کرسمس مبارک، ابھی تو کیا کہہ کے گیا تھا اور وہاں کیا کر رہا ہے؟ قول و فعل کا تضاد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہودیوں کے اور نصرانیوں کے، عیسائیوں کے، صلیبیوں کے، کرسچن کے راستے پہ نہ چلا، تو ہمیں ان کے راستے پر نہیں چلنا، ہمارا اپنا راستہ ہے، اور وہ راستہ سب سے جدا گانا راستہ ہے، اور وہی راستہ سیدھا راستہ